subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم عزیز طلباء طالبات، سر عبدالستار خانی یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 12th سائیکولوجی، 12ویں نفسیات، کوشچن نمبر 1 کا اے بی سی ڈی یہ چاروں سیٹ دیے گئے ہیں۔ امکانی سوالات کے جوابات ہے کل 20 نمبرات کے لیے۔ سوال نمبر 1، چلیے شروعات کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، قوسین میں دیے گئے الفاظ میں سے صحیح لفظ چن کر جملے مکمل کیجیے۔ یہ ہر ایک کے لیے 1 نمبر مختص ہے۔ پہلا ہے 1879 تک علم نفسیات کو ڈیش کی ہی ایک شاخ مانا جاتا تھا۔ اس کا صحیح جواب ہے فلسفہ۔ دوسرا ہے علم نفسیات ایک ڈیش سائنس ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے سماجی۔ تیسرا سوال ہے، تحلیل نفسی کا بانی ڈیش کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے سگمنڈ فرائیڈ۔ اگلا سوال ہے، ڈیش نے آئی کیو کا ضابطہ پیش کیا۔ اس کا صحیح جواب ہے سٹرن۔ دوسرا ہے، ڈیش نے فلوئڈ ذہانت اور کرسٹلائزڈ ذہانت کا تصور پیش کیا ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے کیٹل۔ اگلا ہے، ڈیش ذہانت کا ایک انفرادی ٹیسٹ ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے بلاک بلڈنگ ٹیسٹ۔ یہ اہم ہے۔ اگلا سوال ہے، وہ شخص جو شرمیلا اور سب سے الگ تھلگ رہے اسے ڈیش کہتے ہیں۔ اس کا صحیح جواب ہے اندرون بین۔ دوسرا ہے، انک بلاٹ ٹیسٹ کو ڈیش ماہر نفسیات نے بنایا۔ اس کا صحیح جواب ہے رورسچ۔ تیسرا ہے، ایک فرد کی مکمل شخصیت پر حاوی وصف ڈیش وصف ہوتا ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے بنیادی۔ اگلا سوال ہے، ڈیش جسمانی ہیجان، برتاؤ، خیالات اور احساسات کو ظاہر کرنے والے ایک مجموعے کا نام ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے جذبات۔ دوسرا ہے، جیمس لینگ کے مطابق ہم جذبات سے پہلے ڈیش کا احساس کرتے ہیں۔ اس کا صحیح جواب ہے جسمانی ہیجان۔ تیسرا ہے، دوسروں پر قابو پانے کے لیے ہم جذبات کو بطور ڈیش استعمال کرتے ہیں۔ اس کا صحیح جواب ہے ہتھیار۔ اگلا سوال ہے، ڈیش کو مثبت نفسیات کا باوا عدم تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے سلیگمن۔ دوسرا ہے، باربرا فریڈرکسن نے بنانے اور ڈیش کرنے کا نظریہ پیش کیا۔ اس کا صحیح جواب ہے توسیع۔ تیسرا ہے، یہ عقیدہ کی چیزیں اچھی ہی ہوں گی یہ ڈیش کہلاتا ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے رجائیت۔ دیکھیے، سوال نمبر 1 کا اے صحیح متبادل چن کر ذیل کے بیانات مکمل کیجیے۔ 5 نمبرات کے لیے آتا ہے، اس کے ہی ایک اگلی کڑی ہے۔ پہلا سوال ہے، نفسیات ایک ڈیش سائنس ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے سماجی۔ دوسرا ہے، ڈیش ذہانت کا انفرادی ٹیسٹ ہے۔ یہ سوال الگ کر کے پوچھا گیا ہے، بلاک بلڈنگ ٹیسٹ۔ تیسرا ہے، ایک شخص جو شرمیلا اور محدود ہے وہ ڈیش ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے درون بین۔ چوتھا ہے، عالمی ادارہ صحت WHO نے تمام بد نظمیوں کی اقسام کی درجہ بندی کے لیے ڈیش بنایا ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے ICD۔ پانچواں ہے، یہ یقین کرنا کہ اچھی چیز ہوگی اسے ڈیش کہتے ہیں۔ اس کا صحیح جواب ہے پر امیدی۔ سوال نمبر 1 کا بی ہے، جوڑیاں لگائیے 5 نمبرات کے لیے۔ پہلا ہے نظریہ کردار، دوسرا متعدد ذہانات کا نظریہ، تیسرا TAT، چوتھا خوف ڈر، پانچواں مثبت نفسیات۔ پہلے کا جواب ہے جان واٹسن، دوسرا ولیم گارڈنر، تیسرا ہنری مرے، چوتھا سامنا کرو اور بھاگو، پانچویں کا جواب ہے زندگی کا مثبت نظریہ۔ دوسرے کا پہلا ہے لچک پذیری، دوسرا دھیان، تیسرا مثبت نفسیات۔ اس کے جوابات ہے لچک پذیری رجائیت میں اضافہ، دھیان آگاہی کی کیفیت، مثبت نفسیات زندگی کا مثبت پہلو۔ اگلا سوال ہے، آموزش یا سیکھنے کے تعلق سے مختلف ماہرین نفسیات نے مختلف نظریات پیش کیے ہیں۔ ان کی صحیح جوڑیاں لگائیے۔ آموزش کے نظریات اور اس کی جوڑی ہے ماہر نفسیات۔ پہلا ہے کلاسیکی التزام، دوسرا فعالی انتظام، تیسرا
وقوفی عمل، چوتھا امتزاج و تطبیق، پانچواں مشاہدہ۔ اس کا جواب ہے، پہلے کا جواب ہے کلاسیکی التزام ایوان پاولوف، دوسرا ہے فعالی التزام براہنس فریڈرک اسکینر، تیسرا ہے وقوفی عمل ٹولمین، چوتھا ہے امتزاج و تطبیق جین پیوگٹ، پانچواں ہے مشاہدہ باندوا۔ اس کا تیسرا سوال ہے آئی کیو اور ذہنی سطح، پہلا ہے 20 تا 49، دوسرا 50 تا 69، تیسرا 80 تا 89، چوتھا 90 تا 109، پانچواں 110 تا 119، چھٹا 130 سے اوپر۔ پہلے کا جواب ہے پہلا 20 تا 49 ذہنی معذوریت، دوسرا 50 تا 69 ذہنی پسماندگی، تیسرا 80 تا 89 نارمل سست، چوتھا 90 تا 109 اوسط، پانچواں 110 تا 119 نارمل روشن، چھٹا 130 سے اوپر نہایت اعلیٰ سطح۔ چوتھا ہے ستون الف اور ستون بے میں جوڑیاں لگانا ہے، پہلا ہے ہیت، دوسرا تفعیلیت، تیسرا کرداریت، چوتھا وقوفیت۔ اس کے جوابات ہیں، پہلا ہے ہیت ولیم وونٹ، دوسرا تفعیلیت ولیم جیمز، تیسرا کرداریت جان واٹسن، چوتھا وقوفیت ایلرک نائزر۔ سوال نمبر 1 کا سی ہے، بتائیے درج ذیل بیانات صحیح ہیں یا غلط۔ یہ بھی 5 نمبرات کے لیے آتا ہے۔ پہلا سوال ہے، نفسیات ذہنی عمل کا مطالعہ ہے۔ دوسرا، اچھے جذباتی ماحول کے خاندان سے تعلق رکھنے والے بچے زیادہ ایڈجسٹڈ ہوتے ہیں۔ تیسرا، میکس ورتھمیئر نے گروہی ادراک کا قانون پیش کیا۔ چوتھا، جذباتی تندرستی آسانی سے نظر نہیں آتی ہے۔ پانچواں، افسردگی ایک شدید ذہنی بیماری ہے۔ پہلے کا جواب ہے صحیح، دوسرے کا جواب ہے صحیح، تیسرے کا جواب ہے صحیح، چوتھے کا جواب ہے صحیح، پانچویں کا جواب ہے صحیح۔ اگلا سوال ہے، چھٹا ہے، مثبت نفسیات ہمیں رجائیت، خوشی و مسرت اور نمو و ترقی کا سبق دیتی ہے۔ اس کا جواب ہے، یہ بیان صحیح ہے۔ ساتواں، عام طور پر ہم لوگوں کی مثبت باتوں کی بجائے ان کی منفی باتوں پر زیادہ دھیان دیتے ہیں۔ اس کا جواب ہے، یہ بیان صحیح ہے۔ تیسرا ہے، قدیم علم نفسیات میں ماہرین نفسیات ذہنی بیماریوں پر زیادہ توجہ نہیں دیتے تھے۔ اس کا جواب ہے، بیان غلط ہے۔ 9واں سوال ہے، انتشار نفس ایک سنگین نفسیاتی بیماری یا مرض ہے۔ اس کا جواب ہے، یہ بیان صحیح ہے۔ 10واں ہے، افسردگی یعنی ڈپریشن میں بے یار و مددگار بے چارگی کا احساس دکھائی دیتا ہے۔ اس کا جواب ہے، بیان صحیح ہے۔ اگلا سوال، ایک شخص نارمل ہے یا ایب نارمل، یہ سمجھنا بہت ہی آسان ہے۔ اس کا جواب ہے، بیان غلط ہے۔ اگلا سوال ہے، توجہ ایک انتخابی عمل ہے۔ اس کا جواب ہے، بیان صحیح ہے۔ دوسرا، ہمارے ارد گرد موجود بے شمار محرکات میں سے ہم صرف چند ہی محرکات پر ہی اپنی توجہ مرکوز کر سکتے ہیں۔ اس کا جواب ہے، بیان صحیح ہے۔ تیسرا ہے، انسان کے ذریعے کیے جانے والے میکینیکل کام میں بھی توجہ دینا ضروری ہے۔ اس کا جواب ہے، بیان غلط ہے۔ اگلا سوال ہے، ذہانت کے زبانی ٹیسٹ ان پڑھ لوگوں کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ اس کا جواب ہے، بیان صحیح ہے۔ جذباتی ذہانت کو بڑھانا ممکن ہے۔ اس کا جواب ہے، یہ بیان صحیح ہے۔ مصنوعی ذہانت کی کچھ مخصوص محدودیت ہوتی ہے۔ اس کا جواب ہے، یہ بیان صحیح ہے۔ اگلا سوال ہے، علم نفسیات ایک ذہنی عمل کا مطالعہ کرنا ہے۔ اس کا جواب ہے، صحیح ہے۔ کیس اسٹڈی کا طریقہ ہمیشہ معالج ماہرین نفسیات ہی استعمال کرتے ہیں۔ اس کا جواب صحیح ہے۔ اگلا سوال ہے، تجربہ کار یعنی ایکسپیریمنٹر ہی وہ شخص ہوتا ہے جس پر تجربہ کیا جاتا ہے۔ اس کا جواب غلط ہے، یعنی یہ جملہ غلط ہے۔ سوال نمبر 1 کا ڈی ہے، یہ بھی 5 نمبرات کے لیے پوچھا جائے گا، ہر ایک کے لیے 1 نمبر مختص ہے۔ مندرجہ ذیل سوالوں کے ایک جملے میں جواب دیجیے۔ پہلا ہے، کس ماہر نفسیات کو امریکی نفسیات کا بابا آدم کہا جاتا ہے؟ دوسرا، ذہانت کے غیر زبانی ٹیسٹ سے کیا مراد ہے؟ تیسرا، توجہ کی تعریف لکھیے۔
चौथा, किस बदनज़मी में शख्स को लंबे अरसे तक अफसर्दगी और एहसास जुर्म का तजुर्बा करना पड़ता है। पांचवा, भारत की कुल आबादी में से कितने फ़ीसद लोग आम जहनी बदनज़मियों का शिकार हैं। इसके जवाबात है, पहला है, विलियम जेम्स को अमरीकी नफ्सियात का बाबा आदम कहा जाता है। दूसरे का जवाब है, जहानत के ज़बानी टेस्ट से मुराद टेस्ट का मुहतमिम मौक्किलीन को ज़बानी तौर पर टेस्ट पेश करता है। इसमें कोई भी सवाल तहरीरी सूरत में नहीं होता है। तीसरे का जवाब है, तवज्जो की वुसअत से मुराद हदूद हैं जो बैक वक्त तवज्जो की गिरफ्त में रहे। चौथा है, डिप्रेशन अफसर्दगी वो मर्ज़ है जिसमें एक शख्स में एक तवील मुद्दत तक उदासी रहती है और इस पर एहसास जुर्म का जज्बा और एहसास गालिब रहता है। पांचवा है, भारत की कुल आबादी का 10% हिस्सा जहनी बीमारी में मुब्तला पाया गया है। अगला सवाल है, एक शख्स की शख्सियत का ताल्लुक़ इसका बैरूनी दिखावा है। इसका जवाब है, यह बयान गलत है, क्योंकि शख्सियत का ताल्लुक़ किसी फ़र्द के बैरूनी दिखावे से नहीं होता है, बल्कि फ़र्द की शख्सियत इसके अंदर अंदाज़ गौर व फ़िक्र, एहसासात और बर्ताव व सलूक से होता है। अगला सवाल है, वो लोग जिनमें आसाबी खलल ज़्यादा होता है वो जज्बाती लिहाज से ज़्यादा मुतहरिक होते हैं। ये बयान सही है, क्योंकि आसाबी खलल में मुब्तला अफराद अपने जज्बात और ख़यालात पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और इसलिए वो बहुत मुतहरिक होते हैं और जल्द भड़क उठते हैं। अगला सवाल है, पहली नफसियाती तजुर्बा गाह कब क़ायम हुई। इसका सही जवाब है, 1879 में जर्मनी में पहली नफसियाती तजुर्बा गाह क़ायम हुई। अगला सवाल है, अमरीकी नफ्सियात का बाबा आदम किसे कहा जाता है। इसका सही जवाब है, अमरीकी नफ्सियात का बाबा आदम विलियम जेम्स को कहा जाता है। तजुर्बेकार से क्या मुराद है। वो शख्स जो नफ्सियात के लिए तजुर्बा करता है उसे तजुर्बाकार कहते हैं। अगला सवाल है, वखूफ़ी नफ्सियात में किस बात का मुताला किया जाता है। इसका सही जवाब है, वखूफ़ी नफ्सियात इल्म नफ्सियात की एक शाख है जिसमें इल्मी आमाल का मुताला किया जाता है। अगला सवाल है, इल्मी अमल में कौन कौन से आमाल शामिल है। इसका जवाब है, इल्मी वखूफ़ी अमल में एहसास, इदराक, सीखना, हाफिज़ा, फरामोशी, सोचना, मसला हल करना, इस्तदलाल और फ़ैसला करने जैसे आमाल शामिल होते हैं। ये एक आखिरी सेट है। ये अगर आया तो गैर मुतालिक लफ्ज़ ढूंढने के लिए आएगा। ये डी सेट में आ सकता है। ये भी हर एक के लिए एक नंबर मुख्तस होता है। ज़ैल में दिए गए अल्फाज के सेट में गैर मुतालिक यानी ऑड लफ्ज़ अलहदा कीजिए। पहला है, तारीफ़, नफ़रत, कबूलियत, भरोसा। इसका जवाब है नफ़रत। दूसरा है, मारना, नज़रअंदाज करना, ढकेलना, चीखना। इसका सही जवाब है नज़रअंदाज करना। तीसरा है, अंदाज़ा लगाना, रद्द अमल देना, जवाब देना, आराम करना। इसका ऑड यानी अलग गैर मुतालिक लफ्ज़ है आराम करना। चौथा है, मुराक़बा करना, समाजी काम करना, हमदर्दी करना, मशगले में मसरूफ़ होना। इसका सही जवाब है यानी इसका गैर मुतालिक लफ्ज़ है मुराक़बा करना। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।